علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مسئلہ نمبر 106 ہے۔ صاحب کتاب نے آیت کریمہ سے عنوان اخذ کیا ہے حلال چیزوں کو حرام قرار دینے کی بعض عادات جاہلیت کے نسخ کا بیان، یعنی جاہلیت میں بعض ایسی چیزیں تھیں جو حلال تھیں مگر وہ لوگ اس کو حرام کر لیتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم کر دیا۔ جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گی، کسی کے حرام کرنے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے تحت یہ آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے جس میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، ان 5 چیزوں کا تذکرہ ہے جس کو مشرکین اپنے اوپر حرام کر چکے تھے۔ اس کا مرادی معنی دیکھ لیجیے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام نہیں بنائے۔ ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ واکثرهم لا يعقلون، اور ان کے اکثر یہ بے عقل ہیں۔ یہ اس کا تفسیری معنی تھا۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اونٹنی 5 مرتبہ بچہ دیتی جس میں سے آخری بچہ نر ہوتا تو اس کے کان پھاڑ دیے جاتے اور اس کو ذبح کرنا، اس پر سواری کرنا ممنوع سمجھتے تھے اور گناہ سمجھتے تھے۔ جہاں کہیں وہ چرنا چاہے اور جس آبی ذخیرے سے پانی پینا چاہے اسے کھلی چھٹی ہوتی تھی۔ ایسی اونٹنی کو یہ لوگ بحیرہ کہتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 5واں بچہ نر ہوتا تو اس اونٹنی کے کان چیر دیتے، اسے مرد اور عورتیں سب کھا سکتے تھے، اور اگر 5واں بچہ مادہ ہوتا تو اس کے کان چیر دیتے اور اس کے منافع یعنی اس کا فائدہ صرف مردوں کے لیے جائز سمجھتے تھے۔ اگر دودھ وغیرہ ہے تو مرد ہی پی سکتا ہے، عورتوں کو محروم کر دیتے تھے۔ اور اگر وہ اونٹنی مر جاتی تو اس کے کھانے میں مرد اور عورت سب شریک ہوتے تھے۔ اسے امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا۔ یہ تو تھا بحیرہ۔ اسی طرح ان کی عادت تھی کہ جب ان میں کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا یا بیمار ہوتا تو کہتا تھا کہ اگر میں سفر سے بخیریت واپس آ گیا تو اس مرض سے شفا پا گیا تو میری اونٹنی سائبہ ہوگی۔ ایسی اونٹنی بھی بحیرہ کی طرح ہو جاتی تھی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تھا، جس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے یہ لوگ۔ ایک مطلب تو یہ ہے سائبہ کا۔ دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص غلام آزاد کرتا تو کہتا تھا کہ سائبہ ہے، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان نہ قصاص ہوتا نہ وراثت ہوتی۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے بطلان کی دلیل ہے، جو ایسا کرنا جائز کہتے ہیں۔ یہ 2 ہو گئے، بحیرہ اور سائبہ۔ تیسری چیز، اگر بکری 7 مرتبہ بچہ دیتی، اگر 7ویں مرتبہ کا بچہ فقط نر ہوتا تو اسے یعنی نر بچے کو مرد کھا سکتے تھے، اور اگر مادہ ہوتا تو اسے بکریوں میں چھوڑ دیا جاتا، اور اگر نر اور مادہ یعنی جوڑا ہوتا تو کہتے تھے مادہ اپنے بھائی کے ساتھ مل گئی، اس کا نام وسیلہ بمعنی واصلہ رکھتے تھے، جیسا کہ مدارک میں ہے۔ تو یہ وسیلے کا تعلق جو ہے بکریوں سے تھا۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی وسیلے کا یہاں ہے، یہ بھی کہا گیا ہے جب بکری مادہ جنتی تو وہ اس کے مالک کی ملکیت ہوتی، اور اگر نر جنتی تو وہ ان کے معبودوں کے لیے ہوتا تھا، ان کے جھوٹے خداؤں کے لیے۔ اور اگر نر اور مادہ جوڑا دیتی تو کہتے تھے مادہ اپنے نر بھائی سے مل گئی۔ ان میں سے نر کو اپنے معبودوں کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے۔ یہ صاحب مدارک کے علاوہ دیگر مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے۔ یہ ہو گیا وسیلہ۔ چوتھی چیز، اگر کسی فحل یعنی بالغ اور نر حیوان
کسی فحل کے نطفے سے 10 مرتبہ بچہ پیدا ہو جاتا تو کہتے قد حمی ظہرو، اس پر سواری نہ کرتے اور نہ ہی اس پر بوجھ لادتے اور کسی چراگاہ اور پانی سے اسے نہیں روکتے تھے۔ اس نر کو یہ لوگ حام بولتے تھے، حام کا نام دیتے تھے، کیونکہ اس نے اپنی پشت کو گرم کر لیا ہوتا تھا۔ یہ 4 جانور تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، نہ اللہ نے بحیرہ بنایا ہے، نہ صائبہ بنایا ہے، نہ وسیلہ بنایا ہے، نہ حام بنایا ہے۔ یہ تمام رسومات یہ بدعت تھیں جو عربوں میں دور جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک چلی آ رہی تھیں۔ تفسیر حسینی نے 2 ٹوک لکھا ہے کہ یہ بدعات عمر بن لحی کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ عمر بن لحی ایک شخص تھا جس نے عرب کے اندر گویا بت پرستی کو رواج دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک یہ باتیں چلتی آ رہی تھیں۔ ان رسومات کے ساتھ قبائل پابند تھے، قبیلوں کے اندر یہ رسومات بہت ہی پابندی کے ساتھ ادا کیے جاتے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس پر ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یعنی اللہ نے ان اشیاء کو، ان چیزوں کو ہرگز مشروع نہیں فرمایا، یعنی اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ تم جانوروں کو جو ہے اس مخصوص طریقے سے ان سے فائدہ اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لو، یہ اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیا اور نہ ہی ان کا حکم دیا ہے۔ لیکن رئیس سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں میں سے کافروں نے اللہ پر بہتان باندھا، یعنی جو ان کے بڑے تھے، جو سردار تھے، انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، جو پیسے والے لوگ تھے۔ لہذا تم ان کی مذکورہ بات میں تصدیق مت کرو، یعنی اگر ان قبیلوں کے سردار ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ سارے کام ہم کریں، تو تم ان کی ان باتوں میں تصدیق نہ کرو اور نہ ہی ان کی من گھڑت باتوں پر عمل کرو۔ ان میں سے اکثر عوام حلال اور حرام کی عقل نہیں رکھتی ہے، یعنی عام لوگ جو ہیں حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھتے ہیں، وہ تو اس بارے میں اپنے بڑوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 106 تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے گواہ بنانا، دعویٰ، گواہ، مدعی، مدعا علیہ وغیرہ کو قسم دلانا کے مسائل۔ ان تمام مسائل کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔